إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کے درس میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ نیکیاں کمانے کے راستے بہت ہیں، خیر کے راستے، نیکی کے راستے، بھلائی کے راستے بہت ہیں، قسم قسم کے ہیں، رنگ برنگ ہیں، نوع بنوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مختلف قسم کے بندوں کو پیدا فرمایا ہے، ان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، مختلف دلچسپیاں ان کے اندر رکھی ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے قسم قسم کے راستے بھی بنائے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض باتیں ہم گزشتہ مہینے کے محاضرے میں عرض کر چکے ہیں اور بعض باتیں انشاءاللہ آج عرض کریں گے۔ اس سلسلے میں آج ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ صبح کرتا ہے تو بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدن میں جو جوڑ بنائے ہیں، چھوٹے بڑے سارے جوڑ مل کر کے 360 جوڑ، اس ہر جوڑ پر انسان پر لازم ہے کہ وہ صدقہ ادا کرے، اس کا شکرانہ ادا کرے، اور یہ مالی صدقہ نہیں بلکہ عام صدقہ ہے، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا، ایک بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، کسی بھلائی کا حکم دینا ایک صدقہ ہے، کسی برائی سے روک دینا ایک صدقہ ہے۔ اس طرح سے مختلف نیکیاں مل کر اگر 360 نیکیاں ایک دن میں ہو جاتی ہیں تو بدن کے جوڑوں پر لازم ہونے والا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، کہ اگر آدمی چاشت کے وقت 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہے، 2 رکعتیں صلاۃ ادا کر لیتا ہے جس میں اللہ کے لیے قیام ہو، جس میں اللہ کے لیے رکوع ہو، جس میں اللہ کے لیے سجود ہو، جس میں اللہ کی تسبیح ہو، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجا جائے، صلاۃ جو بہت سارے خیر کا جامع ہے، تو 2 رکعتیں اگر کوئی بندہ چاشت کے وقت میں پڑھ لیتا ہے تو یہ سارے صدقے ادا ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے، إِنَّكَ إِذَا أَعَنْتَ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ وَحَمَلْتَهُ عَلَيْهَا أَوْ رَفَعْتَ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ، کہ اگر آپ کسی شخص کی اس کے سواری کے معاملے میں مدد کر دیتے ہیں، اس کو سواری پہ سوار کر دیتے ہیں، یا اس کا سامان اٹھا کے اس کی سواری پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو
اپنی سواری پہ سوار کر لیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ علم طلب کرتے ہیں، علم کی تلاش میں جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے جو خیر کے ابواب ہیں، نیکی کے دروازے ہیں، نیکی کے راستے ہیں، یہ سب کے سب صدقہ مانا جاتا ہے۔ صدقہ اللہ کی نظر میں اسے صدقہ مان کر کے اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ صدقہ مالی ہی نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس مال نہیں تو میں صدقہ کیسے کروں، صدقہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس صدقہ کرنے کے اور ذرائع ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ چاشت کی رکعتیں ہر دن پڑھنا سنت ہیں، اس لیے کہ جب ہر دن ایک انسان کے تمام جوڑوں پر صدقہ لازم ہوتا ہے تو ہر دن اس کی ادائیگی بھی لازم ہوتی ہے۔ تو ہر دن آدمی یہ 2 رکعتیں پڑھ کر اپنے صدقات کی ادائیگی کر سکتا ہے، اور یہ لازم نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اور اہل علم کا کہنا ہے کہ چاشت کا وقت جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد تقریباً 15 منٹ ہو جائے، جو سن رائز کا ٹائم ہے، سورج نکلنے کا وقت ہے، اس نکلنے کے بعد 15 منٹ گزر جائے یا 20 منٹ گزر جائے، اس وقت سے لے کر کے زوال سے 15 یا 20 منٹ پہلے، احتیاط کے ساتھ 10 منٹ پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اس دوران کبھی بھی آدمی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، جس کا یہ اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اس کا سب سے بہترین وقت اور سب سے افضل وقت وہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی صلاۃ الاوابین کا وقت ہے جب اونٹ کے بچے کا پیر جلنے لگے، یعنی جب سورج نکلنے کے بعد دھوپ میں تھوڑی شدت آ جائے، اس وقت صلاۃ الضحیٰ پڑھنا، اس وقت چاشت کی صلاۃ پڑھنا افضل وقت ہے، بہتر وقت ہے۔ تو یہ خیر کے اس میں کچھ راستے بتائے گئے، اور انسان جو بھی ان اعمال میں سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو عام طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ ہر نیکی کو اللہ 10 گنا کر کے دیتا ہے، اور اس نیکی کی ضرورت کے مطابق، اتباع سنت کے مطابق، اخلاص نیت کے مطابق 10 گنا سے بھی کئی گنا اس کا اجر و ثواب بڑھ سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، خیر کے راستوں میں سے ایک چند اور راستے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق ووجدت فی مساوی اعمالها النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، نیک اعمال بھی بتائے گئے، برے اعمال بھی بتائے گئے، تو میں نے ان نیکیوں میں یہ عمل بھی دیکھا کہ ایک تکلیف دہ چیز، ایک کوئی گندگی، ایک کوئی اذیت رساں چیز راستے سے ہٹا دی جاتی ہے، راستے کو صاف کر دیا جاتا ہے، راستہ گزرنے والوں کو تکلیف پہنچانے والی چیز راستے سے ہٹا دی جاتی ہے، تو وہ بھی نیکیوں کے پلے میں رکھا گیا ہے۔ اور برائیوں کے پلے میں جو اعمال ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں کسی نے کوئی گندگی دیکھی، بلغم دیکھا، ناک کی رینٹ دیکھی اور اسے دفن نہیں کیا، اس کی صفائی نہیں کی، اسے مسجد میں پڑے رہنے دیا، تو یہ اس کے برے اعمال میں سے ہے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور معمولی سے معمولی برائی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس طرح سے کوئی بھی چیز جب مسلمان یہ مان کے چلیں گے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، پھر کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان راستوں پر گندگیاں پھینکیں، مسلمان راستوں میں ایسے کام کریں جس سے دوسروں کو اذیت ہو، بازاروں میں، راستوں میں اور دوسری جگہوں پر کہیں پتھر پڑے ہوئے ہیں، کہیں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے کوئی چیز پی کر کے لوگ بوتل جس کے شیشہ کبھی بھی ٹوٹ کے کسی کو بھی ضرر پہنچا سکتا ہے، یہ سب کوئی چیز پھینکے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کو ہٹا دینا، اس کو صاف کر دینا اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نہ رہنے پائے اس کا اہتمام کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنا اور مسجد سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھنا، حتیٰ کہ خود بھی کچھ ایسی چیزیں کھا پی کے مسجد نہ جانا جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو، کچا پیاز کھا کے نہ جائیں، کچا لہسن کھا کے نہ جائیں، مولی کھا کے نہ جائیں۔ جو لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی سگریٹ نہ پئیں، حرام ہے، لیکن اگر کبھی کوئی پی رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ گناہ کر کے فوراً مسجد نہ جائے کہ اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اب آپ غور کریں کہ جب مسجد میں تھوک پڑا رہے اور آدمی دفن نہ کرے گنہگار ہوگا، تو پھر مسجد میں تھوکنے کا اور مسجد میں ناک صاف کر کے مسجد میں چھوڑ دینے کا کتنا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو یہ خیر کے راستے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے گھروں کی صفائی، اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدوں کی صفائی میں اللہ نے کس طرح اجر رکھا ہے، اور اللہ کے بندے جن راستوں پہ چلتے ہیں ان کی صفائی میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اجر و ثواب رکھا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور اجر و ثواب کے کام بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور اجر و ثواب کے کام بتائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پہ کہتے تھے۔ تو یہ روایت بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بالمعروف صدقة وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قالوا یا رسول اللہ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قال أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جو مالدار لوگ ہیں، دولت مند ہیں، سارا ثواب تو وہ لے کے چلے گئے، وہ بھی ہماری طرح صلاۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح صوم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اپنی ضرورت سے زائد مال و دولت کو وہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس مال نہیں ہے جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو کہ ہم صدقہ کر سکیں، تو انہیں اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تمہیں کچھ ایسی باتیں نہیں معلوم کہ تم انہیں کرو تو تمہیں بھی صدقے کا اجر و ثواب ملے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مال ہی سے صدقہ نہیں کیا جا سکتا ہے. مال اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال ایسے بنائے ہیں کہ جو صدقہ کے برابر ہیں، جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ صدقہ کا اجر و ثواب دیتا ہے. آپ نے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا ایک صدقہ ہے، برائی سے روکنا ایک صدقہ ہے، بلکہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا ایک صدقہ ہے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک شخص اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے اور اس میں اسے اجر و ثواب ملتا ہے. انہیں حیرت ہوئی کہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جا کے ہم بستری کرتا ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، مزے لیتا ہے اور اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں آپ پہ نازل فرمائے. آپ نے فرمایا، آپ نے سمجھایا، مجھے بتاؤ اگر یہ شخص حرام جگہ اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا اس پہ گناہ ہوتا؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور. آپ نے فرمایا اسی طرح جس وقت یہ حلال سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے. اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں پر بھی اپنے بندے کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے. میرے بھائیوں، اس میں جو بھلائی کے حکم دینے پر اور برائی سے روکنے پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور اسے صدقہ قرار دیا گیا ہے، یہ بہت اہم عمل ہے. اور اس امت کو جو خیر امت کا ثواب، خیر امت کا مقام ملا ہے، خیر امت کی فضیلت حاصل ہوئی ہے، اس فضیلت کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. لیکن بھلائی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص کسی برائی سے روک رہا ہو اسے شریعت کی طرف سے یہ بات معلوم ہو کہ یہ واقعی برائی ہے. جس بھلائی کا حکم دے رہا ہو اس بھلائی کے بارے میں اسے علم ہو کہ واقعی یہ بھلائی ہے. علم کے بغیر کوئی بات کہنا سخت گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے، وہ ظاہر ہوں کہ باطن ہوں، گناہ کو، ناحق سرکشی کو، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا شرک کرو کہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. کسی بھی شرک کی دلیل نہیں ہے، توحید کی دلیل ہے. اور اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو علم کے بغیر شریعت میں کسی کو کوئی گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے، علم ہونا چاہیے. ایک انسان کسی کام کو کہے کہ یہ نیکی ہے اور اسے نہ معلوم ہو شرعی دلیل کی بنیاد پر کہ یہ نیکی ہے. ایک آدمی کسی عمل کو برائی کہے اور اسے نہ معلوم ہو شرعی بنیاد پر کہ یہ برائی ہے تو یہ خود ایک برائی ہے. اس لیے اس سے بھی پرہیز ضروری ہے اور ایسے لوگوں کو روکنا ضروری ہے جو علم کے بغیر، جو یہ جانے بغیر یقینی طور پر کہ یہ نیکی ہے یا برائی ہے، نیکی بتا کے کسی بات کا حکم دیتے ہوں یا برائی بتا کے کسی بات سے روکتے ہوں. اسی طرح سے آدمی کو
یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخص کو وہ بھلائی کا حکم دے رہا ہے یا برائی سے روک رہا ہے، وہ شخص اس برائی سے روکنے کی بنیاد پر یا اس بھلائی سے روکنے کی بھلائی کے کرنے میں اس کی کتنی استطاعت ہے۔ اس لیے مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی انسان کو دیکھا، یعنی آپ جس برائی سے روکنے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے واقعی یہ انسان برائی کر رہا ہے۔ آپ صرف وہم و گمان میں نہ رہیں کہ یہ برائی ہے حالانکہ وہ برائی نہ ہو۔ ایک انسان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازار میں ایک لڑکی کے ساتھ ہے، آپ اسے نصیحت کرتے چل گئے کہ بھائی لڑکی کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو، اور پتہ چلا کہ وہ لڑکی اس کا محرم ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ میں ہے بازار۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ وہ شخص برائی کر رہا ہے اور آپ نے اس کو نصیحت کرنا شروع کر دیا، تو اس لیے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو آپ یہ نصیحت کرنے جا رہے ہیں واقعی اس نے برائی کی ہے یا وہ برائی کر رہا ہے یا واقعی وہ نیکی چھوڑ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو نہ معلوم ہو اور آپ حکم دینے لگیں، یا وہ آدمی کر چکا ہو اور آپ اسے حکم دینے لگیں، آپ کو لگے کہ اس نے نہیں کیا حالانکہ وہ کر چکا ہے۔ اس لیے آدمی کو پہلے اطمینان کر لینا چاہیے کہ واقعی اس نے یہ نیکی نہیں کی ہے تو وہ نیکی آپ بتائیے، واقعی اس نے یہ برائی کا ارتکاب کیا ہے تو پھر اس سلسلے میں اسے نصیحت کیجیے۔ اس کی آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی کو دیکھا، آپ خطبہ دے رہے تھے کہ وہ آ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے، گویا ان سے غلطی ہوئی، لیکن آپ نے ڈائریکٹ نہیں انہیں کہا، آپ نے پہلے معلوم کر لیا۔ آپ نے کہا اصلیت، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں جو تحیۃ المسجد ہے، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو، اور ہلکی پڑھنا، اس لیے کہ خطبہ ہو رہا ہے اور خطبہ سننا صلاح پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، اس لیے ہلکی پڑھنا۔ تو اس طرح سے آدمی جب کسی کو کسی چیز کے لیے نصیحت کرے تو یہ اطمینان کر لے کہ اس نے یہ نیک عمل نہیں کیا ہے یا اس برائی کا ارتکاب کیا ہے، پھر اس اعتبار سے نصیحت کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس برائی سے روکنے کے نتیجے میں اس سے بڑی برائی پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اگر کسی برائی سے روکنے کے نتیجے میں اس سے بڑی برائی پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس برائی سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو ایک قاعدہ دیا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی برداشت کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں برا بھلا مت کہو، ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ پلٹ کے اپنی نادانی اور بے علمی کی بنا پر اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جو عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ عبادت اگر اس کی جا رہی ہے تو اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسے برا بھلا کہا جائے، لیکن اسے برا بھلا کہنے سے اس وجہ سے پرہیز کیا جائے گا کیونکہ اس سے بڑی برائی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ معبود حقیقی اللہ رب العزت کو برا بھلا کہنے کا خطرہ ہے۔ دوسری مثال اس کی کہ اگر کوئی شخص کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو یہ نتیجہ کیا ہوا؟ برائی کا نتیجہ برائی ہوا۔ اس لیے کبھی بھی انکار کرتے ہوئے، کسی برائی سے روکتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہے کہ برائی سے اس وقت روکا جائے گا جب اس سے بڑی برائی پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو، کیونکہ برائی سے روکنے کا مقصود یہ ہے
کہ برائی کا خاتمہ ہو، نہ یہ کہ برائی اور بڑھ جائے، مصیبتیں اور بڑھ جائیں، شر اور بڑھ جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خیر بڑھے اور شر کم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دین سمجھنے اور اس دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔